أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوست بزرگوں، گزشتہ کل حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا. ساروں نے بیٹھ کر مل کر یہ طے کیا کہ یوسف کو ہمارا باپ زیادہ چاہتا ہے تو ایسا کر دیں گے، ہم یوسف ہی کو ختم کر دیں گے. یوسف رہا تو باپ کی محبت ہے، یوسف ہی نہ رہے تو باپ کی ساری محبتیں ہم پر آئیں گی. اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یوسف کو قتل کریں تو کیسے قتل کریں. ہم سارے مل کر کے مشورہ کریں، جس آدمی کے بارے میں مشورہ کریں وہ خود نہیں مل رہا ہے تو قتل کیسے کر سکتے ہیں. تو سارے بھائیوں نے مل کر باپ کے پاس گئے، جا کر کے باپ سے کہا لا تأمنا علی یوسف، اے ابا جان آپ ہمارے سلسلے میں مطمئن کیوں نہیں ہو؟ ہم تو یوسف کے بڑے بھائی ہیں، اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، ہر چیز میں اس کی اچھائی چاہنے والے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف میرا چہیتا ہے، اگر تم اس کو لے جاؤ گے تو جتنی دیر تک تم لے جاؤ گے اتنا غم مجھ پر رہے گا، کیونکہ میں اسے بہت زیادہ چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے کیوں تھے؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر خیر کے نشان تھے، ان کی پیشانی پر نبوت کا نور ظاہر ہوتا تھا، اخلاق کے اندر پاکیزگی، صورت میں خوبصورتی، سیرت میں اچھائی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بسی ہوئی تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بیٹوں سے کہا کہ تم یوسف کو لے جاؤ، جتنی دیر تک تم لے جاؤ گے اس کی فراق کا غم میرے دل کے اندر موجود رہے گا. دوسری بات یہ کہ تم لے جا کر کے اسے کہیں جنگل میں چھوڑ دو گے تو مجھے خدشہ ہے کہ تم کہیں چھوڑ کر کے چلے جاؤ، اسے آ کر کے بھیڑیا کھا کر نہ لے جاؤ. انہوں نے بہت کچھ پھسلایا، بہکایا باپ کو. انا لہ لحافظون ارسلہ معنا، ہمارے ساتھ بھیج کر تو دیکھیں. غدئی کل کے دن جب ہم جائیں گے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگلات کے اندر، آپ بھیج دیں ہمارے ساتھ. کیا کرے گا؟ یرتع ویلعب، ہمارے ساتھ اچھا کھاتا پیتا رہے گا، پھر خوب ہمارے ساتھ کھیلے گا. ابھی نہیں بہانہ تھا باپ سے اپنے چہیتے کو کیسے نکال لیں، انہوں نے بہانہ کر لیا، باپ نے ان کے حوالے کر دیا. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، ساروں نے پہلے ہی سے میٹنگ کر لی تھی کہ اسے لے جا کر کے جنگل میں چھوڑ دیں گے یا کنویں کے اندر ڈال دیں گے. میٹنگ تو پہلے بہت بڑی ہوئی تھی قتل کرنے کی. ان بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا اگر تمہیں یوسف کے خلاف کچھ سازشیں کرنی ہے تو قتل نہ کرو، اسے ایسا کرتے ہیں یا کہ دور لے جا کر کے پٹخ دیتے ہیں یا کنویں میں ڈال دیتے ہیں. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، باپ کے ساتھ اٹھا کر کے حضرت یوسف کو لا کر کے باپ کی نگاہیں جب تک پڑتی رہیں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پر، یہ اطمینان کے ساتھ باعزت لے کر کے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو. جیسے ہی باپ کی نظروں سے یہ اوجھل ہو گئے تو لکھا ہے تفاسیر کی کتابیں، جس طرح فٹ بال سے بال کو مارا کرتے ہیں ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حال ایسے بنا رکھا تھا. لات مارتے، اٹھا کر کے پٹکتے، اتنی نفرت ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایک کا دامن پکڑ لیتے، تم تو میرے بڑے بھائی ہو، میرا کچھ تو خیال کرو. تو لات دے کر کے دھکے مار کر ہٹا دیتا، پھر دوسرے کے پاس جا کر کے اس کے سامنے جا کر کے منت سماجت کرتے، درخواست کرتے.
حضرت یوسف علیہ السلام کہتے کہ بھائیو تم تو میرے بڑے بھائی ہو، میرا کچھ تو خیال کرو، مجھ سے کون سا وہ گناہ ہے جس کی سزا مجھے اس طور پر کاٹنی پڑ رہی ہے؟ مارتے مارتے ایک کنواں ملا، وہاں تک کنویں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی پٹائی ہوتی رہی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں جب ڈالنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ باندھ دیے، رسی میں باندھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا نکال لی۔ کرتا نکال کر کے اب چونکہ رات کا وقت تھا، اب جانا تھا باپ کے پاس، کچھ بہانہ ہی نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جائیں باپ کے پاس اور جواب کیا دیں؟ باپ نے پہلے ہی ہم سے کہا تھا کہ تم جو میرے بیٹے کو لے جا رہے ہو اس کا فراق کا دل میرے غم پر بھاری پڑ جائے گا، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بھیڑیا کھا کر کے چلا جائے۔ اب چونکہ انہوں نے ہاتھ باندھ کر کے رسی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر چھوڑ دیے تھے، تو اللہ رب ذوالجلال نے روایت کے اندر مختلف باتیں ملتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پانی کے اندر پڑ گئے، پھر ایک پتھر نما ایک بڑی چیز ملی، پتھر گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سہارا اس سے لے لیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ بھائیوں نے ٹیسٹ کیا، کیا یوسف زندہ ہے؟ پوچھا یوسف تم کیا زندہ ہو؟ چونکہ بھائی تو چھوٹا تھا، بھائی کے دل میں یہ خیال ہوا ہوگا کہ میرے بھائیوں کے دل میں اب نرمی آ چکی ہے، ان کے دل کے اندر رحم آ چکا ہے، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے آواز لگائی کہ ہاں میں یہاں پر ہوں۔ تو یہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ بڑی چٹان اٹھا کر کے انہوں نے ڈالنا چاہا، یہ تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن کسی طرح سے ان کے اور ایک بھائی جو تھا اس نے روک لیا کہ ایسا نہ کریں، ہمارا مقصد یوسف کو مارنا نہیں ہے بلکہ اسے اپنے باپ کی نگاہوں سے دور کر دینا ہے۔ چھوڑ دیے، پھر واپس آ گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب رات کا وقت تھا، ڈرتے ڈرتے گھبراہٹ کے ساتھ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ باپ کا سامنا ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، باپ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہم نے یہ شرطیہ دوڑ لگائی تھی، ہم تو مشق کر رہے تھے بھگ دوڑ کی، شرط لگائی تھی کہ کون پہلے نمبر پر آئے گا۔ اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا سامان پڑا ہوا ہے، بٹھائیں تو کس کو بٹھائیں؟ تو ہم نے حضرت یوسف کو ہم نے اس جگہ پر بٹھا دیا کہ وہ ہماری سامان کی نگہداشت کرے گا۔ پھر ہم چل گئے دوڑ کے اندر۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہم کھیل کود میں لگ گئے، ہم بھاگ دوڑ کے اندر لگے رہے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ادھر سے بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں میں کنویں میں ڈالا تھا ہاتھ باندھ کر کے، اس وقت انہوں نے ان کا کرتا نکال لیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ کرتا تو چھوڑ دو مجھ پر، میں جا کر کے وہاں کی ٹھنڈی میں اس سے اپنا انتظام کر لوں۔ دیکھیں جھوٹ کب تک چلے گا دنیا کے اندر، ایک نہ ایک دن اس کی چوری پکڑی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ چور کے پاؤں ہی نہیں رہتے، یعنی وہ کبھی بھی اٹک سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے یہ کیا کہ بکری کے بچے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد سارا جو خون تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر رنگ دیا، پھر اس کرتے کو لے کر کے اپنے باپ کے سامنے آئے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر کے اپنے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ یہ میرے بیٹوں کا مکر ہے، کیونکہ کوئی جو جانور ہے چالاک تو نہیں ہوتا، یوسف کو کھا جائے اور کرتا صحیح سالم نکال لے، یہ کہاں کی بات ہے؟ خون بھی اس پر لگا ہے کرتے پر، کرتا کہیں سے پھٹا بھی نہیں، پھر بھی یوسف کھا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا بھائی جو بھیڑیا آیا تھا وہ بھی انتہائی بڑا چالاک بھیڑیا ہے، وہ تو پہلے یوسف کو کھا گیا، پھر اس کے کرتے کو باہر نکال کر کے رکھ کر کے گیا، وہ بھی ایک ذرہ برابر اس کرتے پر کہیں پھٹن کا نشان نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ واقعہ تھا، ان کے بھائیوں کا حضرت یعقوب علیہ السلام بھانپ گئے کہ میرے بیٹے کے ساتھ جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا معاملہ ہرگز ہوا نہیں ہے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب نے ان بیٹوں سے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے دلوں کا کرشمہ ہے، تمہاری جانوں نے مل کر کے اس طرح کا کام کیا ہے، فصبر جمیل، بس میں صبر کا دامن تھامے رکھوں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی میرا کارساز ہے، وہی راستے کھولے گا۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کہا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ موٹ کا جو کرتا تھا رنگ کر کے لے کر کے حضرت یعقوب کے سامنے رکھ دیے۔ شریعت اس کی نظر میں کیا، شریعت کی نظر میں یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنا بڑا انہوں نے جھوٹ باندھا۔ جھوٹ کسی بھی شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے، آدمی کو نجات دے دیتا ہے، اور جھوٹ ہلاکت کے دلدل کے اندر پھنسا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر ایک مرتبہ جا رہے تھے، جب جنگل کا راستہ کاٹ رہے تھے تو پیچھے سے آواز آئی یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر کے دیکھا تو کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چلنا چاہا، پھر آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ہرنی پڑی ہوئی ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایک شکاری نے مجھے باندھ کر کے رکھا ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ آپ میری رسی کو کھول دیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ کیا کرو گی؟ تو بکری نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں، وہ بھوک سے سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، ان کے دودھ کا انتظام نہیں ہے، میں جاؤں گی تو ان کا پیٹ بھرے گا، ورنہ تو پھر وہ تڑپ تڑپ کر کے یوں ہی زندگی کھو بیٹھے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تو جھوٹ کہی؟ تو بکری کے دل کے اندر بھی یہ بات تھی، جھوٹ اللہ رب ذوالجلال اگر یہاں نہیں پکڑ کرے گا تو کل آخرت کے اندر ضرور اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اس بکری نے جواب دیا یا رسول اللہ، اللہ رب ذوالجلال کی ذات قہار ہے، میرے جھوٹ پر اللہ کی پکڑ مجھے آ سکتی ہے، آپ مجھ پر بھروسہ کر کے میری رسیوں کو کھول دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھروسہ رکھ کر کے اس کی رسیوں کو کھول دی۔ پھر وہ چلے گئے یہاں پر جس جگہ پر رسی بندھی ہوئی تھی، اس بکری کو باندھا گیا تھا رسی کے ذریعے سے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اب انتظار میں ہے کہ بکری آئے گی۔ بکری جتنی تاخیر سے آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تجسس ہو رہا، یہ بکری آئے گی یا نہیں، چونکہ اللہ کے نبی تو عالم الغیب نہیں تھے، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پہاڑ کے نیچے سے وہ بکری آ رہی ہے، آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ پھر بعد میں جس آدمی نے، جس صاحب نے اس بکری کو باندھا تھا وہ بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بکری آئی تھی اس کو باندھ کر کے رکھ دیا۔ پھر وہ مالک بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ درخواست کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ مجھے ایک بکری مجھے تحفے میں دے دینا۔ تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اپنا سب کچھ مال آپ کے قدموں تلے ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ بکری کیا چیز ہے؟ یہ بکری آپ کے حوالے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھول کر کے اس کی گانٹیوں کو نکال کر کے کہا جاؤ تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ بکری کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصدق ینجی والکذب یہلک، ہر حال میں سچ نجات کے راستے پر لاتا ہے۔ بکری نے اپنے وعدے کو پورا کیا تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کی زندگی کو بخش دیا۔ اور جھوٹ کی نحوست دیکھیں، بخاری شریف کے اندر دور جاہلیت کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک باہر کا ایک آدمی آیا، آ کر کے خاندان قریش، جو قبیلہ قریش تھا اس کا ایک خاندان بنو ہاشم کا تھا، وہ بنو ہاشم کے پاس آ کر کے ایک آدمی کو لے گیا۔
باہر سے آیا تھا، بڑا مالدار ٹائپ کا آدمی، بنو ہاشم کے ایک آدمی کو لے کر گیا کہ کچھ مزدوری کے تحت آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ بنو ہاشم کا ایک بیچارہ اس آدمی کے ساتھ چلا گیا۔ تو وہ جو آدمی باہر سے آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ فلاں چیزیں ہیں میرے اونٹوں کی، یہ اس کی رسیاں ہیں، چیزیں تھما کر کے وہ چلا گیا۔ مالک جو تھا، پیچھے بنو ہاشم کا جو یہ آدمی تھا خادم اس کا، یہ بھی راستے میں جا رہا تھا۔ ایک تیسرا آدمی ملا، تیسرے آدمی نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس اتنی رسیاں ہیں، مجھے ایک رسی دے دو۔ یہ بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں رسی دے دیتا ہوں، رسی دے کر کے بھیج دیا۔ اب چونکہ یہ رسی اس کے مالک کی تھی، اس نے پوچھے بغیر اس کو رسی دے دیا ہے، تو اس کے دل کے اندر خیال ہوا کہ میں نے بغیر اجازت کے رسی کو دے دیے، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں چلو۔ پھر جب وہ مالک کے پاس پہنچا تو ہر ایک کو اونٹنی پر رسی کو ڈالنا تھا، ایک رسی کم پڑ گئی۔ تو مالک نے پوچھا کہ بھائی ایک رسی کہاں ہے؟ تو بنو ہاشم کا جو آدمی تھا اس نے کہا کہ راستے میں ایک آدمی ملا تھا، اسے رسی کی ضرورت تھی تو میں نے رسی کو دے دیا۔ تو ایسا اس نے ایک چھاپڑ لگایا کہ اس کی بے ہوشی کے عالم میں وہ گر پڑا، اور قریب تھا کہ اس کی جان نکل جائے، ابھی تھوڑی دیر میں اس کی جان نکلنے والی ہے۔ تو اور ایک آدمی وہاں سے راستے سے آ رہا تھا، تو یہ بنو ہاشم کا جو یہ آدمی تھا اس نے بلایا، کہا جاؤ مکہ تم جا رہے ہو تجارت کی غرض سے، جب تم جاؤ گے خاندان قریش کو جمع کرنا، پھر وہاں سے بنو ہاشم کو جمع کرنا، پھر وہاں سے عبد المطلب کو بلانا، بلا کر کے بتانا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا، میرے مالک نے ایک رسی کی بنیاد پر مجھے ایسا چھاپڑ لگایا کہ میری جان اس کے اندر سے چلی گئی، تمہیں میری وصیت ہے، یہ وصیت ان تک پہنچا دینا۔ اب یہ آدمی کسی غرض سے مکہ جا رہا تھا، چونکہ وہاں پر رواج یہ تھا کہ جب کسی بات کو کوئی آدمی پہنچانا چاہتا تو بیچ میں مجمع کے اندر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرتا، پہلے قبیلے کا نام لیتا، پھر خاندان کا نام لیتا، پھر جس آدمی سے ملنا ہے بات کرنا ہے اس کا نام لیتا۔ اب یہ گیا، جا کر کے مجمع کے اندر کہا کہاں ہے قبیلہ قریش، پھر اس میں سے بنو ہاشم کہاں ہے، پھر عبد المطلب کہاں ہے۔ پھر جب عبد المطلب سامنے آ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہمارا ایک آدمی بنو ہاشم کا فلاں راستے میں پڑتا تھا، آپ نے اسے دیکھا؟ تو جو بندہ آیا تھا اس نے کہا ہاں، اس کے مالک نے ایک رسی کسی کو دینے کی وجہ سے ایسا چھاپڑ لگایا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، وہ دنیا سے چل بسا۔ یہ تو قوم کے سردار تھے عبد المطلب، بلایا پکڑ کر کے لاؤ اسے۔ ان کے حکم پر گئے، اس کو جو مالک تھا بڑا آدمی تھا بنو ہاشم کے ایک آدمی کو جو لے کر گیا تھا اس کو پکڑ کر کے لائے، پوچھا تم نے ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو صرف رسی کی بنیاد پر مار ڈالا، یا تو اس کے خون کے بدلے میں 100 اونٹ دے دو، یا پھر اپنی صفائی پیش کرو، یا پھر تمہارا بھی قتل کر دیا جائے۔ تو اس بندے نے کہا میں تو 100 اونٹ دے نہیں سکتا، ہاں میں اتنا تو کر سکتا ہوں، اپنے میرے قبیلے کے 50 لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کے میں بلا کر کے لاتا ہوں، میں بری ہوں، میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ زمانے قدیم کے اندر یہ رواج تھا، یا تو خون کے بدلے اسے بھی مار دیا جاتا، یا پھر دیت، ایک بندے کے خون کی وجہ سے 100 اونٹ لیے جاتے تھے، یا اسی قبیلے کا جس بندے نے کسی کو قتل کیا ہے اسی قبیلے کے 50 لوگ اگر قسم کھا لے کہ اس بندے نے قتل نہیں کیا ہے تو مجرم کو چھوڑ دیا جاتا۔ تو اس نے ایسا کیا کہ میں اپنے قبیلے کے 50 لوگوں کو لاتا ہوں۔ 50 لوگ آئے، اس میں ایک عورت تھی اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے، اس نے کہا کہ سردار یہ بچہ ہے، میں شہادت نہیں دے سکتی، واپس میں جانا چاہتی ہوں۔ عبد المطلب نے کہا چلے جاؤ۔ پھر ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا دیکھیں ایک بندہ اگر دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا قتل ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں 100 اونٹ لیے جاتے ہیں، یہاں 50 گواہیاں ہیں، ہر ایک کے بدلے 2 اونٹ آئیں گے، میں گواہی نہیں دینا چاہتا، میرے اس کے بدلے میں 2 اونٹ دے کر کے آپ سے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے 2 اونٹ دے دیا، نکل گیا۔ اب باقی رہ گئے 48 لوگ، انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ہم شہادت دیتے ہیں کہ اس بندے نے قتل نہیں کیا، گواہی انہوں نے دے دی، یہ چلے گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 1 سال کا عرصہ نہیں گزرا کہ 48 کے 48 لوگ دنیا سے ختم ہو گئے۔ لکھا ہے کہ یہ جھوٹ کی نحوست تھی، جھوٹ کی نحوست جب آتی ہے تو جانوں کو بھی واپس لے کر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن کے بارے میں بتائیے، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مومن تو بزدل نہیں ہوتا،
پھر کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طاقتور کے قوا جواب دینے لگ جائے، کمزوری آ جائے، تو ہو سکتا ہے اس وقت وہ بزدل ہو جائے۔ پھر سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ پھر یہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، جب اولاد آ جائے تو اولاد کی خاطر اس کا باپ بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ رکھا گیا، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کسی حال میں جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اندازہ لگائیں، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، کثرت سے جھوٹ بولتا ہے، کیا اس کا ایمان اس کے دل کے اندر باقی رہتا ہے؟ ہم نے تو مخلوق کو ہم نے دھوکے دیے ہیں، ہم تو اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو بندہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ بھائی یہ تو روزانہ جب بھی کلام کرتا ہے تو اپنے منہ کو، اپنی زبان کو جھوٹ سے گندی کرتا ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر اس آدمی کی نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ تو ذرا سوچے، اب اگر ہماری زبانوں سے بھی اگر جھوٹ نکل جائے تو خالق کی نگاہوں میں کیا ہم مومن رہیں گے؟ ہم تو روز رکعت باندھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو اپنی منمانی کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کے تابع بن کر کے چلتے ہیں، جو من میں جو خیالات آئے اس کو ہم نے پورا کر لیا۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے یہ بھی تو شرک ہے۔ نماز کے اندر تو نے ہاتھ باندھ کر بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ تو نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جیسے ہی یہاں نماز سے سلام پھیرا تو تو نے اپنے نفسانی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر کیا آپ نے اس بندے کو بھی دیکھا جس نے اپنے خواہشات ہی کو معبود بنا لیا؟ نماز میں ایک رویہ اللہ کے سامنے اس کا ہے، دوسرا رویہ یہاں پر ایسا ہے، ایک طرف معبود نماز میں اللہ کو مانتا ہے، دوسرا نفسانی خواہشات کو نماز کے باہر معبود بنا لیتا ہے۔ جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو رحمت والے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو ذرا اندازہ لگائیں ہماری زندگیوں سے رحمت والے فرشتے کتنی کوسوں میل دور اب تک جا چکے ہیں۔ ایک جھوٹ پر جب 1 میل کا فاصلہ دوری پر وہ ہو جاتے ہیں تو 2 جھوٹ پر 2 میل کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جاتے کیوں ہیں جھوٹ پر؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے ان نورانی مخلوق کو جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ سے ایسا گندا بدبودار بو اس کے منہ سے نکلتی ہے، فرشتے اس کے سامنے ٹھہرنا نہیں پسند کرتے۔ جب رحمت والے فرشتے نکل جاتے ہیں تو بندہ مشکلات میں اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو آدمی آرام سے کام کر سکتا ہے، مشکلات میں پھنسنے کے بجائے مشکلات کا حل نکال لیتا ہے۔ جب رحمت کے فرشتوں ہی کو بھگا دیا یہ بندہ جھوٹ کی وجہ سے، تو کہاں سے اس کے اوپر اللہ رب ذوالجلال کی رحمتیں آئیں گی؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے توسط سے امت کے سامنے یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی جھوٹ بول کر کے آدمی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی کے دامن کو تھامے رکھو، ہمیشہ کامیابی تمہارے قدموں کو چومتی رہے گی۔ جھوٹ بندہ بولتا رہے گا تو پھنستا رہے گا، آخرت میں بھی اس کی پکڑ ہوگی، دنیا کے اندر جان جانے کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی زبانوں کو اس گندی ناپاک جھوٹ جیسی ملعون چیز سے ہماری بھرپور حفاظت فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد